چہرہ کالا ہو گیا, اس کا پیٹ پھول کر کے کپا ہو گیا. اتنے میں اللہ سے دعا کہ اللہ میری ماں کے اوپر میرے ماں کی حالت پہ رحم فرما. زکریا صاحب کہتے ہیں ابھی اس کے جاگ رہا ہے, نیند کی بات نہیں, جاگ رہا ہے. اتنے میں تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا, تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا اور وہ بدری نیچے آئی, اس میں سے ایک خوبصورت آدمی اترا اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ماں کے چہرے پر اور اس کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا. نعوذ باللہ. وہ نبی سنو ہاتھ پھیرا اور جانے لگا. اس نے کہا حضرت آپ کون ہیں بتا کے جاؤ. کہا میں تیرا نبی صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں. استغفر اللہ. وہ نبی جو اپنی زندگی میں کسی غیر محرم ہاتھ کو چھونا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا, آج مرنے کے بعد میں یہ تہامہ کی طرف سے بدلیوں میں بلا رہے ہیں. میں سمجھا کوئی ہالی ووڈ کی فلمیں چل رہی ہوں جیسے شوٹنگ ہو رہی ہے جناب عالی, بدلیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ, پریاں اتر رہی ہیں, اس طرح سے آ کر کے ان کو شفا یابی ہو رہی ہے. ایک سود خور مر گیا, اس کا چہرہ سور کا ہو گیا, اس کو نیند آ گئی. لڑکے کو ماں باپ مرا پڑا ہے, چہرہ سور کا ہو گیا, یہاں نیند آ رہی ہے. ان کو بڑی جلدی نیند آتی ہے ان لوگوں کو, ہاں ان لوگوں کو بڑی جلدی. ابھی میں بتاؤں گا 2-4 واقعے حضرت امداد اللہ کے دیوبند کے, بڑی جلدی نیند آتی ہے ان کو, اللہ ہی جانے کیسے نیند آ جاتی. اور دوسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور ان کے عوام بھی کچھ دن کے چلے کاٹنے کے بعد انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی, پٹاپٹ بڑی جلدی زیارت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہمیں زیارت ہو گئی. چنانچہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ سوچنے میں مجبور ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں جسیم آ رہے ہیں بادلوں میں, وہ تبلیغی جماعت کا بھائی جو تھا جس کی ماں مری تھی, سمجھو تبلیغی تھا وہ بھی ہے نا, جبھی تو حضور اس کی مدد کے لیے. چنانچہ وہ مری تھی. اب وہ جناب علی وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نہ پہچان سکا, وہ یعنی زندہ حضور کو نہ پہچان سکا, جاگ رہا ہے حضور کو نہ پہچان سکا. ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ خوابوں میں حضور کو بڑی جلدی پہچان جاتے ہیں. حضور حقیقت میں آئے تو نہ پہچان سکیں, اور خوابوں میں حضور کی بڑی جلدی ان کی پہچان ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. اچھا تو جناب علی کہتے ہیں کہ وہ سور کا منہ ہو گیا. اتنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک شخص آیا اور منہ پہ ہاتھ پھیرا اور جانے گا. کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تیرا باپ میرے اوپر درود پڑھا تھا, تیرے باپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا تو یہ سود خور تھا, یہ زندگی بھر سود کھاتا تھا. اللہ نے اس کے چہرے کو سور بنا دیا, لیکن اب یہ چونکہ درود پڑھا تھا اس لیے میں آیا ہوں, اور آ کر کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرا, اب اس کا چہرہ چمکنے لگا. استغفر اللہ. یہ سود خوروں کو, شرابیوں کو, بدکاروں کو چھوٹ دینا نہیں ہے. کرنے والا بھی وہی, کروانے والی بھی وہی. گویا جتنی بھی طوائف خانے سہارنپور دیوبند کے اندر, رنڈیاں اور دلی اور پنجاب اور جہاں کہیں بھی ہیں, سب وہی ہیں, سب اللہ ہی. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے, یہ دھرم ہے. اگر میں یہ بیان کرتا ہوں تو تبلیغی جماعت کے بھائیوں کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں مت بل پڑے. میں تم کو نہیں گالیاں دے رہا ہوں, میں تمہارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہوں. میں یہ باتیں بتا رہا ہوں, یہ عقیدے بتا رہا ہوں, یہ عقیدے غلط ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. میں تمہارے بزرگوں کے کیریکٹر پر, ان کے کردار کے اوپر میں کوئی کیچڑ نہیں اچھالتا, نہ میں تمہیں برا کہتا ہوں. تم کیوں ناراض ہوتے ہو, تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بدلیوں میں ان کی گستاخی کر کے بلائی جائے, انہیں غیبدہ تصور کیا جائے, انہیں متصرف فی الامور مانا جائے, انہیں یہ عقیدہ رکھا جائے جو ہمارے اللہ کی صفت ہے کہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے, اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفت دے رہے ہو کہ وہ یہاں اس نے ہاتھ اٹھایا, اللہ سے دعا کیا, وہاں قبر میں نبی کو خبر ہو گئی اور نبی بادلوں میں اتر کے آ رہے ہیں. تم اتنی گستاخی کرو کہ نبی غیر محرم عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے, اور اللہ کی شان میں تم گستاخیاں کرو کہ اللہ نعوذ باللہ زنا کرنے والا بھی وہی, کروانے والی بھی وہی نعوذ باللہ. تو ہم نہ ناراض ہوں, ہم نہ برا کہیں, ہم ان کو کیا کہیں؟ اور جب ہم یہ عقیدے بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیوں برا لگتا ہے, کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تمہاری غیرت مر گئی؟ کیا اللہ کے تعلق سے تمہاری غیرت بیدار نہیں ہوتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی کہ یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ تمہارے دیوبند کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا وحدت الوجود کے تعلق سے؟ یہ تمہیں برا کیوں نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں؟ یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے, یا تو تمہیں معلوم نہیں ہے, تو یہ تو مصیبت ہے. اور اگر تمہیں معلوم ہے تو میرے بھائی تم سمجھنے کی کوشش کرو, عقل لاؤ. عقل سے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے, نبی دیا ہے, قرآن دیا. عقل دیا, نبی دیا, یعنی سنت دی, اور کیا دیا؟ 3 چیزیں دی ہیں اللہ نے. عقل کو استعمال کرو, رب کے قرآن کو سمجھو, مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو سمجھو, اور ان باتوں کو ان کی طرف پھیر دو. ان کو اللہ سمجھے گا قیامت کے دن, سمجھ رہے ہیں؟ اور تو اور ہے. اور دیکھیں بزرگوں کی روحوں سے امداد میں آپ کو بتاتا چلوں
چنانچہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ میں بتاؤں آپ کو، یہ دیکھیں، کہتے ہیں حضرت صاحب کسی اشرف السوانح مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ اشرف السوانح، ان کی حکیم الامت مولانا تھانوی کی مستند سوانح حیات خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب کی یہ کتاب ہے، جو جناب مکتبہ تعریفات اشرفیہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یوپی کی سب اوریجنل کتابیں انہی کے مکتبوں کی چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت صاحب کسی بارات میں، اور یہ حضرت صاحب کون ہے؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پردادا محمد فرید صاحب کی وفات کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کر دیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے، کیونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بے سر و سامانی تھی، یہ مقابلے میں شہید ہو گئے، ان کے دادا جو تھے پردادا مقابلے میں شہید ہو گئے۔ اب سنیں، شہادت کے بعد عجیب واقعہ پیدا ہوا، رات کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لائے، سنیں، یا تو شہید ہی نہیں ہوئے یا تو یہ جھوٹے یا تو شہید ہی نہیں ہوئے ہوں گے، مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر کے دی، اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر کے دی اور فرمایا اگر تم کسی پر ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح سے روز آیا کریں گے۔ اوہ، تمہیں روز مٹھائی، آسمان میں مٹھائی یا قبر میں دکانیں کھولی ہوئی تھی حلوائی کی انہوں نے، سنیں، مٹھائی لا کر دیا کریں گے، لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے شوہر شہید ہو گیا، رات کو مٹھائیاں آ رہی تو محلے والے کیا کہیں گے، بے تیرا باپ تو کب کا مر گیا، تجھے مٹھائیاں کون لا کے دیتا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے وہ ڈر گئے، ہے نا، شبہ اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے خاندان میں یہ واقعہ۔ میں قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین، سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور 27۔ جنتیوں سے کہا گیا، شہیدوں سے یعنی جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، جنتی کہیں جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہنے لگے اے کاش میری قوم جان لیتی، اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مقربین میں سے کر دیا، مجھے میری قوم کو کوئی جا کے خبر کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا، شہادت کا درجہ جنت میں عطا فرمایا اور اپنا مقرب بنا لیا۔ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ تو یہ تمنا کریں، اور یہ شہید اپنی قوم کے پا کے کہتا بتانا نہیں کسی کو تو روز آئیں گے، بتاؤ گے تو نہیں آئیں گے، یہ کون سا شہید ہے؟ یہ باراتی شہید ہے نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں زندہ بزرگوں کی روحوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ، چنانچہ ایک واقعہ اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ کہتے ہیں، سنیں لقب دیکھیں، کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف یعنی سلف جو بزرگ لوگ ہیں ان کے بقیوں میں سے ہیں، حجت الخلف جو بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے دلیل کی حیثیت حضرت کی ہے، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل، لقب ہے بھائی یہ، حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب چشتی صابری تھانوی ثم المکی ہمارے ہاں کے مولویوں کو پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک اتنے لمبے لمبے القاب آگے پیچھے نہ لگائے جائے۔ حضرت عمر کو کہنا ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر اور عثمان غنی رضی اللہ، لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، حجت الخلف، زبدۃ السلف، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، شیخ الکل فی الکل، حضرت مولانا۔ اصل میں جب کسی چیز میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو اس کی ایڈورٹائز بھی خوب دھوم دھام سے کی جاتی ہے، ہاں، جو صابن جتنا ہی گھٹیا اس صابن کی ایڈورٹائز اتنے ہی ٹاپ کی ہیروین اور ننگی کروائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے پیسے لگتے ہیں، اس لیے وہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے ملک 2 ٹکے کا صابن بغیر ننگی عورت کے ہوئے نہیں بکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ٹریجڈی ہے، بہرحال یہ موضوع ہے الگ،
کہ جو لوگ مساوات اور خواتین کی عزت کے دم بھرتے ہیں، کس طرح ہماری ماں بہنوں کو ننگا کر کے عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور اسلام جس نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، عزت دی، تحفظ دیا، عصمت اور ان کے آبرو کی حفاظت کی، آج اس کو کہا جاتا ہے یہ دقیانوسی مذہب ہے اور عورتوں کو چہار دیواری میں بند کیا ہوا ہے۔ اور ہماری بھولی بھالی یہ مائیں بہنیں اور عورتیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر ان کے ناک نہ ہو تو پتہ نہیں کیا کر لیں، اللہ انہیں ہدایت دے، انہی خبیثوں کے، رذیلوں کے دھوکوں میں اور ان کے فراڈ میں آ کر کے، اور نقاب غائب، پردے غائب، اور آج کل نقاب بھی چلنے لگے شیروانی کے ٹائپ جناب عالی ہمارے ملکوں میں، اور وہ بھی فیشن چل رہا ہے کہ بازار میں میاں کے بازو میں بازو ڈال کر کے پردے اٹھا کے چلتی ہیں، یعنی نقاب پہنی ہے شیروانی کی طرح لیکن یہ اوپر کا غائب ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ اسے نقاب پہننے سے؟ میرے اسلام نے تحفظ دیا۔ عرض کر کہنے مطلب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے لیے الگ موضوع ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا ہی گھٹیا ہوتا ہے اس کی تعریف بھی اتنی ہی زیادہ بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں چشتی، صابری، تھانوی، ثم المکی، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھے، حج خانے کعبہ کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مولوی نظام الدین کرانوی سے، وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نہایت معتبر شخص ولایتی بیان کرتے ہیں۔ ابھی اس ولایتی کا نام پتہ نہیں ہے، کچھ ولایتی ہے وہ، ہے نا، کہ میرے ایک دوست جو کہ بقیت السلف سے مرید تھے، اب اس دوست کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ دوست تھا کوئی جو ان کے مرید تھا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ تو بھی وہی وہ بھی وہی، اور جو وحدت الوجود کے کہتے ہیں کہ ان سے جو مرید تھا وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے، یعنی پانی کے جہاز میں سوار ہوئے، آگ بوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے یا دوبارہ ٹکرا کر پاش ہو جائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اسی مایوسیانہ حالت میں گھبرا کر، سنو غور سے سنو میرے تبلیغی دیوبندی بھائیوں یا ہمارے اور دوسرے بھائیوں، مومن موحد متبع سنت بھائیوں، سنو یہاں دیکھو، گھبرا کر اس مرید نے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کو کیا۔ کہاں؟ بحر عرب کا جو سمندر ہے، بامبے سے جو چلا ہے، بیچ سمندر میں جا کے کہیں کشتی ٹکرائی اور وہاں سے اب وہ کنیکشن ملا رہا ہے پیر روشن ضمیر سے۔ اس وقت کوئی جو وال نہیں تھا بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، کنیکشن دیکھو اس کا۔ روشن ضمیر کی طرف خیال کیا اور کہا، وہاں سے کہا کہ اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر کار ساز مطلق ہے۔ اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا، لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا، اس مرید نے سمجھا بھائی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، ادھر یہ قصہ پیش آیا، اور ادھر اگلے روز کہاں؟ دیوبند سہارنپور میں، ہندوستان میں، اگلے روز مخدوم میں جہاں اپنے خادم سے بولے ذرا میری کمر تو دبانا، نہایت درد کرتی ہے۔ خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہن مبارک جو الٹا، یعنی کرتا الٹ دیا کمر دباتے دباتے۔ اب اس کے الٹنے کی کیا ضرورت تھی، بہرحال الٹ دیا اس نے، لیکن اب قصہ تو بتانا ہی ہے نا، کہانی تو آگے بڑھانی۔ اس نے کمر سے ہٹا دی، کرتے کا دامن ہٹا دیا، وہ اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں کر چھلی؟ فرمایا کچھ نہیں۔ پھر پوچھا، رہا ہوگا ایسے ہی تیز ترار خادم اکثر پیروں کے تیز ترار ہوتے ہیں، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کی حقیقتوں کو وہ جانتے ہیں۔ ہاں، ہم اپنے پیر سے کبھی اللہ کی قسم میں مرید نہیں ہوا، دنیا مرید ہوتی تھی، چادریں پھینک پھینک کے مرید کرتا تھا، میں وہیں بیٹھا رہتا تھا، مگر میں مرید نہیں ہوا کبھی۔ عورتیں، مرد، بچے سب مٹھائیاں تقسیم کرتا تھا، میں سب کچھ کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میں مرید نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھے پتہ تھا یہ اندر کیا کرتا ہے مردود، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ گواہ میں مرید نہیں ہوا۔ وہ بھی افسوس کرتا رہا ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں کہتا تھا اس سے مرید ہونے کے لیے، کیوں؟ ہم اصلی خادم تھے نا، پتہ تھا اندر باہر کا۔ تو اب وہ ڈٹھائی سے پوچھ رہا ہے کہ آپ خاموش رہے، پھر پوچھا آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا کہ حضرت یہ کہیں رگڑ تو نہیں لگی ہے نا، اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے، پھر یہ رگڑ کیسے لگی؟
فرمایا سنو یہاں سنو، ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی